आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ईद के दिन कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के हाजीपी सेक्टर का दौरा किया और अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने मादर वतन के दिफा के लिए फ़ौजियों की लगन, बुलंद हौसले, आज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि बतौर फ़ौजी हम अपने घरों प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों पर भारत के जारी जुल्म व बर्बरियत की मजम्मत करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि ऐसे हथकंडे जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का सियासी हथियार बन चुके हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की है। किसी भी इश्ताल अंगेज़ी या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर कुछ सवालात खड़े हुए थे, बड़े सीरियस सवालात थे, उनके कुछ जवाबात मिलने अभी हमें जा रहे हैं क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर फट पड़े हैं। गैरी कर्स्टन ने कहा है कि, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, दर हकीकत ये टीम ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जब से वो आए हैं यही नोट किया है कि इस टीम में इत्तेहाद नहीं है और खिलाड़ी स्किल्स लेवल और फिटनेस में दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, गैरी कर्स्टन ने ये बातें कहाँ की हैं और अंदर की बातों के इतना खुलकर इजहार करने की वजह क्या है? जी, ये जो गुफ्तगू की है या जो बातें की हैं वो जो गुज़िश्ता रोज आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम का आखिरी पूल मैच था उसके बाद उनकी खिलाड़ियों से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बड़े खुले अंदाज से ये गुफ्तगू की है और तमाम खिलाड़ियों के सामने ही उन्होंने बरमला अपनी जो राय थी या जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन थी पिछले 3 हफ्तों से जब से उन्होंने अपना चार्ज संभाले अपने हेड कोचिंग का, तो तब से वो क्या कहा था। एक तो वो बड़े मायूस नजर आए जिस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का बिहेवियर था, जिस तरह की यूनिटी थी, इत्तेहाद था, उसके ऊपर वो बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। और उसके साथ साथ इसकी निशानदेही तो उन्होंने की खिलाड़ियों के सामने, बल्कि उससे स्किल लेवल जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का उसके ऊपर गेम अवेयरनेस, फिटनेस, इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी तरह दुनिया की दूसरी टीमों के साथ मुकाबला नहीं है। अगर हमने दूसरी टीमों के साथ मुकाबला करना है तो हमें अपने स्किल वर्क और गेम अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में गेम अवेयरनेस नहीं है कि कब कौन सा किस वक्त शॉट खेलना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मायूस नजर आए वो टीम के इत्तेहाद और यूनिटी के हवाले से था। और उन्होंने कहा कि तमाम खिलाड़ी जब से वो आए हैं, नोट किया है उन्होंने कि तमाम खिलाड़ी राइट लेफ्ट जो है वो घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, लेकिन उनकी आपस में ना तो कोई कंपनी है और ना ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने फिर भी खिलाड़ियों के साथ जो जैसा मैच खत्म होता है तो गुफ्तगू करते तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमने ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में नहीं की तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम दुनिया की दूसरी टीमों का जो है वो मुकाबला कर सकें। जी सुहेल हमारे साथ ही रहिए। क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने में ज्वाइन किया है। सिकंदर, हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश ही कर रहे थे कि गैरी कर्स्टन ने सब खुल के बता दिया, इत्तेहाद नहीं है, स्किल्स नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है, फिटनेस भी नहीं है टीम की और आपस में इत्तेहाद भी नहीं है। कहते हैं ना, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत से लोग आएंगे जो खुलकर बातें करेंगे और हमें पता चलता रहेगा। जो बातें इसने की हैं गैरी कर्स्टन साहब ने कि जी इनके पास शॉट अवेयरनेस नहीं है, वो ऑब्वियसली हमने देखा रिजवान ने जो इंडिया के खिलाफ शॉट मारा उसके लिए वो कह रहे हैं टीम जो है वो टीम नहीं लगती। वो ये कह रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, इनमें यूनिटी नहीं है। तो ये सारा कसूर किसका है? ऑब्वियसली कप्तान का है। कप्तान एक अच्छा कप्तान होता है, वो टीम में यूनिटी पैदा करता है, टीम को वो एक करके रखता है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कैप्टन। अब मेरे ख्याल से कैप्टन को खुद ही इससे पहले के हो सकता है क्रिकेट बोर्ड उन्हें सैक कर दे या उनसे कहे कि भाईजान आप छोड़ दें, उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ इन बच्चों के ऊपर, परेशान हो जाता हूँ कि इनमें इतनी अकल नहीं है, क्या इतनी सोच नहीं है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि बेटा तुम, मेरे ख्याल से इस वक्त बुरे हालात हो गए,
آپ جو ہے نا ریزائن کر دو. اگر کرکٹ بورڈ کو وہ پسند ہوگا تو وہ اس کو واپس رکھ لیں گے. لیکن سکو یہاں پہ ایک سوال میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ یہ اگر ریزائن کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر دیں, تو وہ جو پلیئر پاور ہے وہ تو جیت جائے گی پھر. یا تو ایسا ہونا کہ بابر کے مقابلے میں کوئی ایسا گیم اویئرنیس کسی کی ہمیں ایکسیپشنل نظر آ رہی ہو, وہ بھی نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپس میں ان کی یونٹی نہیں ہے, تو اسی لیے یونٹی نہیں ہے کہ گروپس بنے ہوئے. تو پھر وہ اگلے کیپٹن کے آگے بھی یہی ہوگا, پھر وہ کسی نئے کو بنا دیں گے, پھر یونٹی نہیں ہوگی, پھر کوئی گروپ جیت جائے گا. اب یہ اب سارا کھیل آ گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے بارے. دیکھیں یہ ساری چیزیں میں پہلے اپنے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں, مگر میرا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ گیری کرسٹن صاحب سے یہ پوچھئے کہ کوئی دنیا کا کوچ ہے جو ورلڈ کپ کی تیاری کرنے کے لیے ایک ہفتہ پہلے آئے گا؟ بھائی 6 مہینے پہلے آپ آتے ہیں. یہ بھی کرکٹ بورڈ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایسے, یہ ہمارے ایک نئی ریت شروع ہو گئی ہے کہ آن لائن کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ کوچنگ کریں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ لڑکوں کی آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی. آپ جب ایک ہفتہ پہلے ٹیم کو لے کر ورلڈ کپ کے لیے گئے تو پھر آپ کو احساس ہوا کہ ایک لڑکا دوسرے کی ہیلپ نہیں کر رہا, ان میں شاٹ کی اویئرنیس نہیں ہے, ان میں اسکلز نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, آپس میں دوستیاں نہیں ہیں. تو یہ کیسے پتا چلا؟ گیری کرسٹن کے لیے کیا یہ تو کیا بری بات ہے اس میں؟ وہ تو آن لائن بتاتے رہیں گے, ٹپس دیتے رہیں گے, پیسے لیتے رہیں گے, تو رکھنے والوں کی بات ہے نا. سکو کے آن لائن کوچ وہاں پہ ٹریننگ. اچھا یہ ایک اور چیز آپ نہیں سمجھ رہے. آپ مجھے اٹھا کر ایک ہفتے سے پہلے جو بولیں جا کے ٹیم کو کوچ کرو, تو میری بھی تو عقل ہے نا کہ میں بولوں نہیں بھائی اتنی جلدی میں ایک ہفتے میں کیا کر لوں گا. اچھا سکو ایک چیز اور سوچنے والی ہے, جیسے وہ یہ گیری کرسٹن کہہ رہے ہیں اور بالکل صحیح نظر بھی آ رہا ہے کہ گیم اویئرنیس نہیں ہے, اسکلز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا واقعی نہیں ہے یا وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی پاور ہے, پلیئر پاور ہے, جو کہ وہ اپنی اسکل کے مطابق نہیں پرفارم کر رہے کہ ہمیں نہیں جتوانا بابر کو, ٹیم کو نہیں جتوانا, تو یہ بڑی الگ بات ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں گیم اویئرنیس نہیں ہے, اس کا تو صاف پتہ لگ گیا کہ جو قسم کے شاٹس انہوں نے مارے. جو گیم اویئرنیس نہیں ہے, شاداب کو آپ ایز اے بیٹسمین کھلا رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ وہ بیٹسمین ہے. میں تو کبھی ان کو بیٹسمین نہیں مانتا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں انہیں غلط فہمی ہے کہ وہ اچھے بیٹسمین ہیں. تو یہ اویئرنیس کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بالرز کو, شاہین نے کل اچھی بال کی ہیں, اس سے پہلے وہ ساری تو ٹانگوں پہ گیند کر رہے ہیں. عامر نے پورا سپر اوور میں 8 وائڈ بالیں کر دی. یہ ہے گیم اویئرنیس. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سپر اوور 6 گیندیں ہیں, اس میں آپ نے 3 وائڈ کرا کے اس پہ 2 رن دے دیے. تو یہ ساری گیم اویئرنیس کی چیزیں ہیں جو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ فیلڈنگ میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں. اور سکندر جو بہت زیادہ ٹیم میں گروپنگ پہ بات ہو رہی ہے, یہ بھی ایک بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے اس پرفارمنس کی, اس کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیں گروپ اویئرنیس کا جو ایک گروپنگ ہوتی ہے, اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جو گروپ بنائے ہوئے ہیں نا, ہر ایک کو پتا ہوگا, کرکٹ بورڈ کو پتا ہوگا کہ کس نے کیا بنایا ہے, ان کو آپ الگ کر دیں. آپ 6 مہینے ان کو کوئی سینٹرل کانٹریکٹ نہ دیں, کچھ نہ دیں, بولیں گھر بیٹھو. آپ ایک دفعہ بٹھائیں تو. ہم تو ان کو گھروں سے بلا کے اتنے لاڈلے ہو گئے ہیں, ان کو بلا کے لے کر آتے ہیں, تو جب بھی تو ان کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں آتے. آپ ان کو بولیں 6 مہینے آپ نہیں ہیں ٹیم کے ساتھ, نئے لڑکوں کو لائیں, ان کو لائیں جو ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلتے ہیں. بھائی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے, میں اکیلا نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے, رواج ہے کہ آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی ہے اور وہاں سے آپ آتے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی کھیلتا ہی نہیں ہے, 4 لڑکے کھیلے ہیں, صرف 4 لڑکے پچھلے سال. تو یہ ہماری تو اویئرنیس ہے کرکٹ کی, تو ہم لوگ کو سر پہ چڑھا کے رکھا ہے. میں نے تو پہلے بھی بولا ہے, میں پھر کہتا ہوں محسن نقوی صاحب کو کہ آپ ان کو بولیں کہ سب ڈومیسٹک کھیلیں گے, کوئی سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ملے گا. اگر آپ نہیں کھیلیں گے تو آپ جو ہے پی ایس ایل نہیں کھیلیں گے. آپ یہ بتائیے نا, 1 منٹ, آپ بتائیے کہ اب اماد اور عامر کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ریٹائر ہو رہے ہیں, یعنی کہ مذاق ہو گیا ہے. یہ پاکستان کی ٹیم ہے کہ یہ مذاق ہے کہ میں آج ریٹائر ہو رہا ہوں, کل میں آ رہا ہوں, مجھے پیسے بنانے, پھر میں ریٹائر ہو رہا ہوں. جی یعنی آپ یہ بالکل بجا فرمائیں کہ بڑے فیصلے لیں گے اور ڈومیسٹک کرکٹ پر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. بہت شکریہ سکندر بخت, آپ نے وقت دیا ہمیں, اور سہیل عمران نے ہمیں اسٹوری دی, خبر دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرا کر چوروں کو مسلط کرنے والے اپنی اصلاح کریں. ڈیرہ اسماعیل خان میں گفتگو کرتے ہوئے الیمین گنڈاپور نے کہا کہ بار بار ملک لوٹنے والوں کو مسلط کرنے والے قوم کے مجرم ہیں. میرا پیغام بڑے واضح ہے, اور یہ واضح پیغام ان سب کے لیے ہے کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ٹرولنگ کروا کر وہ اپنے انہی لوگوں کے ذریعے یا کچھ بیوقوف لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے روزانہ کوئی نئے ایشو بنا کے عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمات, جھوٹے الزامات, پارٹی کے لوگوں پہ الزامات, پارٹی کے لوگوں کے خلاف ٹرولنگ جو یہ کروا رہے ہیں, اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
آپ اپنے گھر میں بیٹھیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں کیا رائے ہے ان کی. آپ کے بچے بھی آپ کی اس پالیسی کو مسرات کر چکے ہیں, آپ کی فیملیز بھی اس پالیسی کو مسرات کر چکی ہے. پوری قوم جانتی ہے کہ جن لوگوں نے اس قوم کو لوٹا, جن لوگوں نے بار بار لوٹا اور آج اس قوم کو یہاں تک پہنچایا, ان کو بٹھا کر مینڈیٹ چوری کروا کے آپ نے جو یہ اتنا عظیم جرم کیا ہے, اس کا صرف ایک ہی ازالہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اس قوم سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ قوم اپنے حق کے لیے جب نکلے گی, اپنے حق کی بات کرے گی. عمران خان کی آزادی کے حوالے سے جو پھر قوم نکل کے خود فیصلہ کرے گی, جب مایوسی ہو جائے گی قوم کو, کیونکہ اس وقت جو مایوسی کا عالم ہے وہ صرف اداروں سے نہیں ہے, عدلیہ سے بھی ہے. قوم جلد فیصلہ کرنے لگی ہے کہ اگر آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی تو آپ کی اصلاح کرنے کے لیے انشاءاللہ پھر ہم وہ قربانی جو ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی پاکستان بنانے کے لیے, پھر حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار بیٹھے اور انشاءاللہ پھر اس سے بھی ہم نکلیں گے. پھر جب ہم نکلیں گے پھر کشتیاں جلا کے نکلیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صفائی اور آلائشیں اٹھانے کے کام کی نگرانی جاری ہے. پنجاب حکومت کے بیان کے مطابق لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر میں صفائی کے انتظامات کی نگرانی کر رہی ہے. لاہور, فیصل آباد اور گجرانوالہ سمیت صوبے بھر میں آلائشیں اٹھانے کے لیے عملہ متحرک ہے. تحصیل اور یو سی کی سطح پر صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے. آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے گڑھے کھودنے کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. لاہور میں کئی علاقوں سے آلائشیں بروقت نہ اٹھانے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. ہربنس پورہ, شاد باغ اور بادامی باغ سمیت مختلف علاقوں میں آلائشیں بروقت نہ اٹھانے سے تعفن پھیل گیا ہے. مگر ترجمان لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ لاہور میں آلائشیں اٹھانے کا کام جاری ہے. نمائندہ جیو نیوز ام فروہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ام فروہ, بتائیے اس وقت لاہور میں صورتحال کیا ہے اس سلسلے میں؟ جی, لاہور میں آج عید الاضحیٰ کا ظاہر پہلا روز ہے اور پہلے روز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہری جو ہیں اور سنت نبوی کو پورا کر رہے ہیں. وہاں پر پنجاب میں پہلی بار سیف سٹی کیمروں کے ذریعے صفائی ستھرائی کی نگرانی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. لاہور میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ صفائی کے انتظامات کی نگرانی کر رہی ہے اور عملہ اس حوالے سے شہر میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر آلائشوں کے حوالے سے شکایات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, جس میں اگر ہم علاقوں کا ذکر کریں تو ہربنس پورہ ہے, آؤٹ فال روڈ ہے, اسی طرح سے فتح گڑھ ہے اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آلائشیں سڑکوں پر اور کوڑے دان پر دکھائی دے رہی ہیں اور عملہ اٹھاتا ہوا نہیں نظر آ رہا. جی بہت شکریہ ام فروہ, آپ نے ڈیٹیلز دی.